اسلامک نیٹو کے بننے کی خبروں کے بیچ سب سے بڑا سوال ڈونلڈ ٹرمپ کے خوابوں کے پروجیکٹ ابراہم اکارڈز کے فیوچر کو لے کر رہا ہے۔ ٹرمپ اکثر اپنی ریلیوں اور بیانوں میں اس بات پر اپنی پیٹھ تھپتھپاتے رہے ہیں کہ انہوں نے اسرائیل اور عرب ملکوں کو ایک ساتھ لا کر ایک تاریخی سمجھوتے کی بنیاد رکھی تھی، لیکن اگر مکہ جوائنٹ ڈیفنس اگریمنٹ کے ذریعے ایک مضبوط بلاک بنتا ہے اور اس میں یو اے ای اور ایران جیسے ملک شامل ہوتے ہیں تو ابراہم اکارڈز کا اثر اپنے آپ بے اثر ہونے لگے گا۔ ٹرمپ نے جس پیس ڈیل کا دعویٰ کیا تھا وہ اصل میں اسرائیل کی سیکیورٹی کو سینٹر میں یعنی مرکز میں رکھ کر بنائی گئی تھی۔ اگر عرب ملک امریکہ اور اسرائیل کے بنائے اس ڈھانچے سے باہر نکل کر اپنا الگ ڈیفنس نیٹ ورک بناتے ہیں تو یہ ٹرمپ کی فارن پالیسی کی سب سے بڑی ناکامیوں میں گنا جائے گا اور ان کا تاریخی سمجھوتا کاغذ کا محض ایک ٹکڑا بن کر رہ جائے گا۔ دوسری طرف ترکی اور اسرائیل کے بیچ جاری تناؤ ایک بہت ہی خطرناک موڑ لے سکتا ہے۔ دونوں ملکوں کے رشتے اس وقت بے حد نازک دور سے گزر رہے ہیں اور اگر ترکی اسلامک نیٹو کا ایک سب سے بڑا پلر بنتا ہے تو اسرائیل کے لیے اپنی منمانی کرنا بے حد مشکل ہو جائے گا۔ اسرائیل اب ترکی کے کڑے بیانوں کو ڈپلومیٹک دباؤ مان کر اندیکھا کرتا رہا ہے، لیکن اب مڈل ایسٹ میں بنے ایک نئے ڈیفنس بلاک کے پیچھے کھڑے ترکی کو نظر انداز کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ تناؤ صرف زبانی جنگ تک محدود نہیں رہے گی بلکہ سیریا، میڈیٹرینین سی اور غزہ سے جڑے مسئلوں پر دونوں ملک سیدھے آمنے سامنے آ سکتے ہیں۔ ترکی کا اگریسو رخ اور اسرائیل کی جنگ کی ضد پورے علاقے میں ایک نئے اور بڑے ٹکراؤ کی وجہ بن سکتی ہے۔ اگر اسرائیل سیریا کے بہانے ترکی کے ساتھ سیدھے جنگ چھیڑ دیتا ہے تو ویسٹرن کنٹریز کا نیٹو بہت بڑے بھنور میں پھنس جائے گا۔ ترکی نیٹو کا ایک بے حد اہم اور پرانا ممبر ہے جس کے پاس نیٹو کی دوسری سب سے بڑی فوج ہے۔ نیٹو کے اصولوں اور قانونوں کے مطابق اگر کسی ممبر کنٹری پر حملہ ہوتا ہے تو باقی ملکوں کو اس کی مدد کے لیے آگے آنا پڑتا ہے، لیکن دوسری طرف اسرائیل امریکہ اور یورپین ملکوں کا قریبی اور دوست۔ ایسے میں اگر اسرائیل اور ترکی کے بیچ سیریا کی زمین پر سیدھی جنگ ہوتی ہے تو نیٹو کے باقی ملک بے حد پس و پیش میں پھنس جائیں گے۔ وہ نہ تو کھلے طور پر اسرائیل کے خلاف اپنی فوج بھیج پائیں گے اور نہ ہی نیٹو کے اپنے ہی ذاتی ترکی کو پوری طرح اکیلا چھوڑ پائیں گے، جس سے نیٹو کے اندر ہی ایک بہت بڑی گٹ بازی کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ امریکہ کے لیے صورتحال کسی برے خواب سے کم نہیں ہوگی۔ اس کے پاس اسلامک نیٹو کو سنبھالنے کے ہی لالے پڑ رہے ہیں۔ ایسے میں نیٹو بکھرتا ہے تو مسلم نیٹو ملک ساتھ آئیں گے اور کھل کر ترکی کا ساتھ دیں گے۔ ایران بھی جنگ میں زخمی ہے، اس لیے وہ مسلم نیٹو میں شامل ہو یا نہ ہو، لیکن ترکی اسرائیل کے ٹکراؤ میں وہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے والے فارمولے پر عمل کر سکتا ہے۔ اسی لیے اسرائیل نے جب سیریا پر حملہ کیا تو ایران نے اپنے مخالف سیریا سرکار سے ہمدردی جتائی تھی اور سیریا پر حملے کی مذمت بھی کی تھی۔